بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افریقی ممالک کی طرف ان صحابہ کرام نے ہجرت کی، جن میں سب سے قریب کا ملک وہ حبشہ تھا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنی دعوت دیتے رہے اور آپ کا قافلہ بنتا گیا، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا، اور اس کی صورت یہ پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر دنیا سے آئے ہوئے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر کچھ لوگ آباد تھے جو وہاں کے مقامی نہیں تھے، باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے جو یہودی، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے وہ اس یثرب کے اندر ہجرت فرما کر تشریف لائے، اور سب سے پہلے ہم آپ پر ایمان لائے۔ اس طرح اس وقت ہم ایک بات کہتے رہتے ہیں کہ جی امام مہدی آئیں گے، اور سب کو انتظار بھی ہے، دجال کا خاتمہ کریں گے، شریف توڑیں گے، خنزیر قتل کریں گے، اسلام کا غلبہ ہوگا، ہر مسلمان کو انتظار ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یہ ہم مسلمانوں کے بنیادی عقائد ہیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب ہوگا تو عین فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کریں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ میں اللہ کا نبی بن کر نہیں آیا ہوں، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آیا۔ اسی طرح اس وقت کے یہودیوں کو انتظار تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں وہ یثرب میں آئے۔ اس وقت مدینہ نام تو نہیں تھا، یثرب نام تھا۔ چنانچہ حج کے موقع پر جہاں مختلف ممالک کے لوگ حج کے لیے آئے، وہاں پر مدینہ کے کچھ لوگ بھی حج کے لیے تشریف لائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد تنہائی میں کچھ بات کرنے کے لیے وقت مانگا۔ جہاں پہ جمرات ہیں، جمرات سے اگر بیت اللہ کی طرف منہ کریں، مکہ کی طرف منہ کریں، تو وہاں قریب ایک گھاٹی ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مدینہ کے لوگوں سے ملاقات کی۔ اس کو بیت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، عقبہ گھاٹی کو کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ایمان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو چپکے چپکے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی۔ آئندہ سال آئے پھر یہی مدینہ کے لوگ بڑی تعداد میں تشریف لائے اور اسی جگہ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا ہے۔ اور چونکہ تعداد بھی بہت زیادہ تھی، قبائل تھے، بڑے وفود کی شکل میں آئے تھے، اور پھر انہوں نے یہی بات کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو یہاں چلنا نہیں دے رہے، آپ کے لیے مشکلات ہیں، آپ مدینہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ پر ایمان لائیں، آپ کے معاون و مددگار ثابت ہوں، وہاں کی زمین آپ کے لیے بہتر ثابت ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم رہا ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کو پتا چلا کہ یہ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک قریبی تعلق اور رشتہ داری کی بنیاد پر دلی محبت اور مودت کو موجود تھی۔ انہوں نے جا کر مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، یہ بہت بڑی شخصیت ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے آپ کتنا اصرار کر رہے ہو۔ پہلے اچھی طرح سوچ لو، آپس میں اچھی طرح مشورہ بھی کر لو کہ کیا آپ نبی کی حفاظت کر بھی سکو گے یا نہیں کر سکو، ورنہ ہمارا قبیلہ یہاں پہ موجود ہے، ہم بنو ہاشم یہیں پہ زندہ ہے۔ ایمان لانا نہ لانا ایک الگ بات ہے، لیکن کیا مجال کہ ہمارے نتیجے کو وہ ہاتھ لگا کر دکھا دے، ہم ان کی حفاظت خود کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سمجھ بھی گئے تھے کہ یہاں پر چلنا مشکل ہے، یہ لوگ یہاں پہ رہنے نہیں دیتے۔ کچھ صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت بھی کر چکے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی آپ ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ ذرا ٹھہریے۔ فرمایا کہ کیا آپ بھی ہجرت فرمائیں گے؟ فرمایا ہاں، ہجرت تو کروں گا، لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا۔ فرمایا کہ کیا آپ مجھے ہجرت کے موقع پر ہم رکابی کا شرف عطا فرمائیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو میرے دوست ہو، آپ ہی تو میرے یار ہو، آپ ہی کے ساتھ میرا سب سے زیادہ قریب کا تعلق ہے، میں اور آپ اکٹھے ہجرت کریں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور یہ قریشی لوگ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو آہستہ آہستہ کچھ صحابہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر جائیں۔ تو کیا کیا جائے؟ اب وہ کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہجرت نہ کریں، حالانکہ آپ کی دعوت سے وہ پریشان تھے؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ بھی چلے گئے اور آپ کے صحابہ پہلے سے گئے ہوئے، تو یہ وہاں جا کر ایک جتھا تیار کریں گے جو ہمارے خلاف جنگ لڑیں گے، اور یقینی طور پر اگر یہ
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑا قبیلہ ہے اور یہ اپنا بدلہ ضرور لیتا ہے، اس لیے میری رائے یہ ہے، شیطان نے کہا کہ سارے قبائل کے کچھ چیرا لوگ جمع ہو جائیں، ان کی کمیٹی بنا دی جائے اور وہ سارے مل کر نعوذ باللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتے ہیں، تاکہ بعد میں اگر بدلہ لیا بھی جائے تو سارے قبائل جمع ہوں گے، دیت پر اگر آئے تو دیت سب پر تقسیم ہو جائے گی اور بڑے بڑے پیسے آ جائیں گے اور وہ ادا کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ اس پر فیصلہ ہو گیا، ان کی جواب کر کے کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور یہ سارے کے سارے لوگ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف فرما اور یہ سارے کے سارے لوگ گھر کے باہر جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دے دیا کہ دیکھو ہجرت کا حکم دے دیا، نکلنا بھی ضروری ہے اور عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے، اس کو عیب سمجھتے تھے کہ ہم کسی کے گھر میں داخل ہیں۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ یہ باہر آئیں گے تو یہی پر آگے کو قتل کر رہے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو لٹاتے ہیں اور اس لیے لٹاتے ہیں کہ یہی جو باہر لوگ کھڑے ہیں ان کی امانتیں میرے پاس ہیں اور امانت میں خیانت کرنا یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ میں نے اپنی اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا، چونکہ نبوت سے پہلے یہی لوگ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے اور آج نبوت کے اعلان کے بعد یہی لوگ آپ کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ تم نے میرے بستر پر لیٹنا ہے اور ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ نے مدینہ پہنچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نکلو، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ہاتھ میں اٹھی کنگریوں کی رو اور ان کی طرف یوں پھینکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین پڑھتے ہوئے باہر نکلے، کنگریاں یوں ماری، ہر ایک کی آنکھ میں وہ جا کر الگ الگ ذرات لگے، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے گزر کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے۔ جن لوگوں نے حاضرہ کیا ہوگا ان کو اس بات کا بڑا اچھے انداز سے ادراک ہوگا کہ جو صفا مروہ کی پہاڑی ہے اس کے پیچھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، جائے پیدائش تھی اور جہاں آج کل مکہ نام ہے جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر میں تشریف فرما تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے دروازہ کھٹکھٹایا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس انداز سے دوڑ کر آئے، یوں لگتا تھا کہ آپ کو پہلے سے اطلاع ہے کہ پیارے محبوب بھی تشریف آ رہے ہیں۔ چنانچہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا وہاں آ کر آپ کے بستر پر لیٹنے والے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی جان کو بھی خطرہ ظاہر کہ یہ لوگ اگر حملہ کرتے اور ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ جہاں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تو علی کو ماریں، علی پر حملہ کریں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرانے حضرت جبرائیل کو کھڑا کر دیا اور آپ کی پاؤں کی طرف حضرت میکائیل کو کھڑا کر دیا ان کی حفاظت کے لیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ علی امانتیں واپس کر کے کل تم مدینہ آ جانا، فرمایا کہ اس رات مجھے یقین تھا کہ آج میری موت واقع نہیں ہوگی، آج اللہ ضرور میری حفاظت کروائے۔ چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جب پہلی مرتبہ یہ بات فرمائی تھی
اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹیاں خرید کر ان کو پالنا شروع کر دیا. چنانچہ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں 2 اونٹیاں پال رکھی ہیں، ایک آپ کے لیے ہے اور ایک میرے لیے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق جتنا فائدہ تیرے مال نے مجھے دیا اتنا کسی نے نہیں دیا، لیکن آج یہ اونٹنی میں مفت میں نہیں دوں گا، آج میں یہ تجھ سے خریدوں گا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان، میرا مال، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو میں بیچوں گا نہیں، یہ میری طرف سے آپ ہدیہ قبول فرما لیجیے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے صدیق بہت فائدہ ملا آپ کے مال سے مجھے، لیکن آج میں خریدوں گا. یا علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب پہلے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر کا مال قبول فرما لیا کرتے تھے تو آج مفت میں قبول کیوں نہیں کر رہے، آج قبول کر رہے ہیں. فرمایا کہ اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہا ہے. فرمایا کہ ہجرت بڑا عظیم عمل ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہجرت کے اس عظیم عمل میں مال بھی میرا اپنا لگے، جان بھی میری اپنی لگے، میں اس میں کسی اور کے مال کو لے کر اس عظیم عمل کے اجر کو کم نہیں کرنا چاہتا. اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت، اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول پھر جتنے کی میں نے خریدی ہے اتنے ہی کی میں آپ کو دے دیتا ہوں. 4000 درہم یا دینار اس کی قیمت بتائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور فرمایا کہ یہاں سے اگر ہم فوری ابھی نکلیں گے مدینہ کی طرف، یہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، ہمیں پکڑ لیں گے. چنانچہ یہاں سے پیدل کہیں جاتے ہیں اور وہاں جا کر روپوش ہو جاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کا رخ اور طرف ہے اور غار ثور کا رخ اور طرف ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں سے چلتے ہیں غار ثور کی طرف. چنانچہ یہاں سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر غار ثور کی طرف چلے. اور وہاں آپ جانتے ہیں کہ جو پہاڑی علاقہ ہوتا ہے، پہاڑی چڑھنا ہوتا ہے تو وہ سیدھا یوں نہیں چڑھا جا سکتا، یوں موڑ کاٹتے ہوئے پہاڑیوں کا انسان چڑھتا ہے. پہاڑی علاقوں میں اگر کہیں جانا ہو تو آپ کو بھی اس بات کا پتا ہوتا. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ غار ثور میں یوں چڑھ رہے ہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یوں موڑ کو کراس کر کے آگے ہو جاتے ہیں، پیارے محبوب پیچھے سے یوں پہنچتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا جا رہے ہیں، صدیق اکبر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں طرف ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، مسلسل اسی ترتیب سے چلتے جا رہے ہیں. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول خطرہ یہ ہے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے. میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ دشمن کدھر سے آئے گا تو میں ادھر ہو جاتا ہوں. پھر خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں دوڑ کر واپس پیچھے آ جایا کرتا ہوں. پھر خیال ہوتا ہے کہ کہیں آگے سے نہ آ جائے، میں دوڑ کر آگے چلا جاتا ہوں، دائیں چلا جاتا ہوں، بائیں چلا جاتا ہوں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تو یہ چاہتا ہے کہ دشمن تجھ پر حملہ کرے اور میں بچ جاؤں؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے عجیب جملے آپ نے فرمایا کہ یہ نہیں فرمایا کہ ہاں یہ چاہتا ہوں، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا قبیلہ تم پر قربان ہو جائے، میری جان قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، لیکن آپ کی حفاظت اللہ فرما دے، آپ بچ جائیں. چنانچہ کچھ آگے چلے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو فوجی آئیں گے اور یہ نقشے قدم پر چلتے ہوئے آئیں گے اور ان کو یہ بھی بتایا کہ یہ 2 لوگ ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس سے آگے کا سفر میں
چنانچہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا لیا اور آگے سوچ کر لے گئے. جو لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہاں پر تو ایک لاٹھی اور عصا کے سہارے سے انسان چلتا ہے اور خالی ہاتھ انسان کے لیے چلنا مشکل ہے. اور جناب صدیق اکبر کی عظمت پر قربان جائیے کہ خود بھی جائے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بار نبوت بھی اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا. سبحان اللہ. چنانچہ نہیں ہوا, کھوجی تلاش کے لیے آئے. تلاش کرتے کرتے یہاں پر پہنچے جہاں تک دو آدمیوں کے قدم لگے ہوئے ہیں. یہاں تک رک کے انہیں کہا کہ اس سے آگے تو ایک آدمی کے قدم ہے, دوسرا کدھر ہے؟ بعد میں کہا کہ یہاں سے واپس چلے گئے ہوں گے. انہیں کہا پھر واپسی کے قدم ہونے چاہیے. آگے گئے ہیں تو پھر دوسرا کدھر گیا؟ آگے ایک قدم ہے. کھوجیوں میں سے ایک نے کہا کہ میرا زمین یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اپنے محب نے اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہوں. یہ باقاعدہ تاریخ نے الفاظ رقم کیے. انہوں نے کہا کہ یار یہ بڑے قریبی دوست ہیں اور ان میں تعلق دوستی کا حق ادا کیا ہوگا اور لگتا یہ ہے کہ صدیق نے نبی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا. چنانچہ پھر بھی وہ آگے بڑھتے گئے اور وہاں جا کر غار میں جب پہنچے تو وہاں پر ظاہر ہے غار ہے, پرانی غار ہے, خطرات ہیں, موذی جانور رہتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ تھوڑی دیر بعد تشریف رکھیں, میں غار کی صفائی کر لیتا ہوں. چنانچہ غار کی صفائی کی, سارے سوراخ بند کیے. پھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ تھک گئے ہوں گے. وہ کہے گا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں اور جناب صدیق اکبر آپ کو کندھے پر سوار کر کے لے جا رہے ہیں اور ایسے موقع پر وہاں پہنچ کر یہ فرما رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ تھک گئے ہوں گے, میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر آرام فرما رہے ہیں. میری بات حاضر ہے, یہاں تشریف رکھیے, آرام فرمائیے اور باقی معاملات بعد میں طے کرتے ہیں. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی رات مبارک پر آرام فرما کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں, اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھے بھی اس دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں. پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میری آنکھ ہو, میری نگاہ ہو اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہو اور میں پھر آپ کی بس زیارت کرتا ہے. النظر الی وجہ رسول اللہ. فرمایا کہ دوسری خواہش انفاق مالی علی رسول اللہ, کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرا مال ہو اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کرتا ہے, خرچ کرتا جاؤ. فرمایا کہ تیسری خواہش یہ ہے وَأَن يَكُونَ بِنْتِي فِي بَيْتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے. اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کروائی اور پھر فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو زیارت کروائیں گے, دیدار عام ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رویت کروائیں گے, سارے مسلمان اللہ کی زیارت کروائیں گے اور جب زیارت کا وقت ختم ہوگا فرمائیں گے سارے لوگ زیارت کر کے جب جا رہے ہوں گے اللہ فرمائیں گے وہ وقت ٹھہر جاؤ, تمہیں میں دیدار خاص کروانا چاہتا ہوں. باقی ساری انسانیت کو دیدار عام کروایا جائے گا, ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کو روک دیا جائے گا اور اللہ فرمائیں گے کہ اے صدیق میں تمہیں دیدار خاص کرانا. ایک بڑا آدمی ہو, بڑا آدمی ہو, عام مجمع میں خطاب کر کے گئے کہ آپ کہہ رہے میں نے آپ سے بات کرنی ہے تو سب کو بتاتا پھرتا. یہاں اللہ کیا ہے کہ قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فرمائیں دیدار خاص کروایا جائے گا جناب صدیق اکبر. اس نقشے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا الا تنصروہ, اگر
کئی کافروں نے اللہ کے رسول اور صدیق کو اپنے گھر سے نکالا تھا اور یہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، اس وقت صدیق پریشان تھے کہ اللہ کے رسول کیا ہوگا اگر یہ پڑے رہے تو؟ میرا تو کچھ نہیں، میں تو آپ پر جان دینا اپنے لیے سادہ سمجھتا ہوں، اگر آپ کی جان پر حملہ ہو جاتا ہے تو امت ختم ہو جاتی ہے، سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کی اس گفتگو کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے فرما رہے، اپنے ساتھی سے فرما رہے، لا تحزن، اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، اس کو کائنات کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ ان اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، یہ دو میں سے دوسرا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سچی بات یہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کے بعد اور ساری مخلوقات میں انبیاء کے بعد اگر اللہ نے کسی کا مقام و مرتبہ رکھا ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ کے نبی کا ثانی جو ہوگا اس کا مقام و مرتبہ نبی کے بعد اسی کا ہوگا نا جی، تو ثانی اس نہیں کہا گیا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انت صاحبی فی الغار وصاحبی فی المزار وصاحبی علی الحوض وصاحبی فی الجنہ، اے ابو بکر صدیق تو میرے غار کا بھی ساتھی ہے، تو میرے مزار کا بھی ساتھی ہے، تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا اور تو جنت میں بھی میرا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے مجھے اٹھایا جائے گا، پھر اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق کو اٹھایا جائے گا، اور پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا جائے گا۔ یوں ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جس طرح میں اس وقت اپنے ہاتھ ان دو کے ہاتھوں میں دے کر کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ مقام و مرتبہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی شک نہیں۔ پیارے محبوب نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے، ظاہر نورانی چہرہ ہے، اہل بیت میں سے ہیں، ظاہری نور، باطنی نور، اعمال کا نور۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ آج میری خواہش ہے کہ میرے پاس رات گزاریں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، فرمایا کہ نہیں میں یاد نہیں رہتا، لیکن اس کا اصرار اتنا بڑھ گیا کہ وہ مجبور ہو گئے فیصلہ کرنے پر۔ چنانچہ رات نہ گزاری، صبح جب جانے لگے اس نے ایک فہرست پیش کی کہ جی آپ کا جو خرچہ آیا ہے وہ ادا کر دیجیے۔ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ آدمی ایسا ہی ہے، ایک عام مومن اگر فراست سے دیکھتا ہے تو کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تمام مومنین کی فراست سے اعلیٰ نہیں ہوگی؟ کیا وہ ایسے آدمی کو اپنا ہم سفر اور ہم رکاب بنانا چاہتے ہیں کہ جس پر کسی کو اعتماد ہی نہ ہو؟ اور یاد رکھنا یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ اللہ کبھی منافق پر اعتماد نہیں کرتے۔ جس کا ایمان سب سے کامل ہوتا ہے اللہ کی مائیت اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ معنا، اے صدیق تیرا ایمان کامل ہے، اس لیے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں، جب فرعونی آ گئے، آپ پر ایمان لانے والے
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ ملا کر فرمایا ان اللہ معنا، کہ بے شک اللہ کی ذات ہمارے ساتھ. سبحان اللہ. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ اللیل میں حضرت ابوبکر صدیق کو الاتقا کہا. یہ ہمارا کوئی دعویٰ صرف ایک محبت کی بنیاد پر نہیں ہے، حقائق بھی یہی ہے، قرآن و سنت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ متقی انسان اس کائنات میں انبیاء کے بعد اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. نحن اقرب کے کس طرح آتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. سارے لوگوں کو ہم نے ایک ماں باپ سے پیدا کیا، قبائل بنائے، برادریاں بنائی، نام دیے، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہو. اتقا. اور دوسری جگہ پر اتقا کس کو کہا ہے؟ وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات فرمایا کرتے تھے یہاں پہ کہ سورۃ اللیل پہلے ہے اور سورۃ الضحیٰ بعد میں ہے. سورۃ اللیل میں صدیق اکبر کے فضائل کو بیان کیا گیا اور سورۃ الضحیٰ میں پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے. فرمایا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتا ہے پہلے اس کو صدیق کے در پہ آنا پڑے. صدیق کو کراس کر کے، صدیق کو بائی پاس کر کے نبی تک کوئی پہنچ جائے، این خیال رستو مہا رستو جو یہ ممکن ہی نہیں. اور جس صدیق نے سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور کر دیا، اس کے بارے میں آج یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا کہ اس نے حضرت کے بعد کی کھجوریں لے لی تھی، حضرت فاطمہ کا حق مار دیا تھا. اس بنیاد پر صدیق اکبر کی تکفیر کی جا رہی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت ہے اور اس موقع پر آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کان میں ایک بات فرمائی، آپ رونے لگی، پھر بات فرمائی، آپ ہنسنے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ نے بعد میں پوچھا کیا بات فرمائی تھی؟ فرمایا کہ میں نے فرمایا میرے جانے کا وقت آ گیا اس لیے میں رو پڑی. پھر فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملے گی، اس لیے میں ہنس پڑی، خوش ہو گئی کہ میری ملاقات جلد پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا. 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ کو زہرا کا انتقال ہوا اور یہ پورے 6 ماہ آپ بیمار رہی ہیں اور یہ پورے 6 ماہ آپ کی تیمارداری کرنے والی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کر رہی ہیں. آپ کا انتقال ہوا، آپ کو وسعت دینے والی جناب اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے. حضرت علی بھائی کو بنا رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں اور وسعت دینے والی حضرت اسماء بنت امیس ہے. اور جب آپ کی وفات ہو گئی، جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ظاہر حضرت علی کی بیوی ہے، اس سے قریب کا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی جنازہ تم خود پڑھاؤ، تمہارا حق ہے. ہم بھی یہی کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی موجود ہوں، ہم کہتے ہیں کہ والدہ کا جنازہ ہے خود پڑھاؤ اور یہ اہلیت اپنے اندر پیدا کرو. چھوٹا بھی ہے، بڑے علماء کی موجودگی میں حق میرا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ جنازہ میں پڑھاؤں. لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تاریخ میں محفوظ کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو بکر، جس قوم میں ابو بکر ہو کوئی اور اس میں امامت نہیں کروا سکتا. اور یہی بات کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. عائشہ سے فرمایا کہ جاؤ جا کر ابا سے کہہ دو نمازیں پڑھائیں. حضرت عائشہ سمجھ گئی. عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ابو بکر رقیق القلب، برداشت نہیں کر سکے اور ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ اگر ابو بکر نے آج نمازیں پڑھائی جو امامت سن رہا ہے، کل امامت
فرمایا عمر کو کھڑا کر دو. عمر نماز پڑھا دیں گے, بڑے جلی انسان ہیں, بڑی قوت والے ہیں. اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يقومهم غيره. فرمایا قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس کے علاوہ کوئی اور امامت کرے. سب طرح نمازیں پڑھائی ہیں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آخری نماز کے لیے جب تشریف لائے, صدیق اکبر تلاوت شروع فرما چکے تھے. جب پیارے محبوب کو دیکھا اوجھے مبارک سے باہر نکلے, ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, پیچھے ہٹنے لگے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا صدیق اپنی جگہ پر برقرار رہو, اپنی جگہ پر کھڑے رہو. بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے باپ آپ کی ہی جگہ ہے, آپ ہی سے اہل ہے, آپ ہی سے مستحق ہے. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کو خلیفہ بنانے کا وقت آیا, اختلافات پیدا ہو گئے, کچھ نہ کچھ انصار کہنے لگے ہم پہ خلیفہ ہوگا. اور آپ کو بتایا گیا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے الائمۃ من قریش, کہ امام قریش سے ہوگا. چنانچہ آپ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا. علی سے پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کو ہمارے لیے امامت صبح کے لیے منتخب کیا, ہم سارے مسلمان ان کی امامت صبح پر متفق ہیں. آپ کے ہاتھ پر بیٹھ آج کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ابو بکر سے حصہ لینے گئی, حق لینے گئی. سوال یہ ہے کہ اگر آپ خلیفہ افضل نہیں, آپ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں, تو حضرت فاطمہ پھر آپ کے پاس کیوں گئی, علی کے پاس جاتی ہے. معلوم نہیں ہوا کہ فاطمہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ خلیفہ بلا فصل وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حق یہیں سے ملے گا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک درہم بھی آپ کے خرچے سے روکا نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملا کرتا تھا. ہاں زمین ان کے حوالے نہیں کی اور اس پر دلائل پیش کی. حضرت عمر کی خلافت آئی, انہوں نے زمین حوالے نہیں کی. حضرت عثمان غنی کا دور آیا, انہوں نے زمین پیش نہیں کی, حوالے نہیں کی. تو سوال یہ ہے کہ جب جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے تو پھر تو حوالے کرتے, اپنے بیٹوں کے حوالے کرتے. یہ میری ماں کا حصہ ہے تو لے لو, نہیں حوالے. حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت میں وہ اپنا حق لے لیتے. وہ سمجھتے تھے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم صدقہ چھوڑا کرتے ہیں, ہم اپنے باپ وراثت نہیں چھوڑا کرتے. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. اس بنیاد پر صدیق اکبر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, برا بھلا کہا جا رہا ہے. اور جس نے ہاتھ پیر کا سوئی تک اور اپنے تن کا لباس اتار کر پیارے محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دیا, وہ قدم کی کھجوروں کا بھوکا ہے. نعوذ باللہ. کم از کم انسان اتنا تو خیال کر لے کہ جناب صدیق اکبر کے فضائل خود قرآن میں کیا بیان کیے, احادیث میں کیا بیان کیے گئے. اور جب آپ کے پاس اچھا کھانا ہوتا آپ رو پڑتے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا, تو کیا میں اچھے کھانے کھاؤں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے, اور یہ صرف عقیدت اور محبت کی بنیاد پر نہیں, حقائق کی بنیاد پر ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی. سبحان اللہ. کوئی اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں الاتفاق کہہ کر فرمائی, یہی بات قرآن کریم میں ثانی اثنین کہہ کر بات فرمائی. یہی ہمارا عقیدہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ